نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا مومنو یا اے ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو ان تبد لکم تسؤکم کہ اگر ان کی حقیقتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ اور اگر قرآن کے نازل ہونے کے ایام میں ایسی باتیں پوچھو گے تو تم پر ظاہر بھی کر دی جائیں گی عَفَا اللَّهُ عَنْهَا اب تو خدا نے ایسی باتوں کو پوچھنے سے درگزر فرمایا ہے واللہ غفور حلیم اور خدا بخشنے والا بردبار ہے۔ سورہ مائدہ کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تفسیر معارف القرآن میں جو خلاصہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو ایسی فضول باتیں مت پوچھو جن میں احتمال ہو کہ اگر تم سے ظاہر کر دی جائیں تو تمہاری ناگواری کا سبب ہو، یعنی یہ احتمال ہو کہ جواب تمہاری منشا کے خلاف آیا تو تمہیں ناگوار ہوگا، اور جن میں یہ احتمال ہو کہ اگر تم زمانہ نزول قرآن اور وحی میں ان باتوں کو پوچھو تو تم سے ظاہر کر دی جاویں، یعنی سوال کرنے میں تو یہ دوسرا احتمال ہو کہ جواب مل جائے اور جواب ملنے میں وہ پہلا احتمال ہو کہ ناگوار گزرے، اور یہ دونوں احتمال جو مجموعی طور پر علت نہیں سوال کی ہیں واقعی ہیں، پس ایسا سوال ممنوع ہے۔ خیر سوالات گزشتہ جو اس وقت تک کر چکے ہو وہ تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے، مگر آئندہ مت کرنا، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے ہیں اس لیے گزشتہ سوالات معاف کر دیے، اور بڑے حلم والے ہیں اس لیے اگر آئندہ کے خلاف ورزی پر دنیا میں سزا نہ دے تو دھوکے میں مت پڑ جانا کہ آگے بھی کوئی عذاب و سزا نہ ہوگی۔ ایسی باتیں تم سے پہلے زمانے میں اور امتوں کے لوگوں نے بھی اپنے پیغمبروں سے پوچھی تھی، پھر ان کو جواب ملا تو ان باتوں کا حق نہ بجا لائے، یعنی ان جوابوں میں جو متعلق احکام کے تھے ان کے موافق عمل نہ کیا، اور جو متعلق واقعات کے تھے ان سے متاثر نہ ہوئے، بس کہیں تم کو بھی ایسی ہی نوبت نہ پیش آئے، اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ ایسے سوالات چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ کو مشروع کیا ہے اور نہ صاحبہ کو اور نہ وسیلہ کو اور نہ حامی کو، لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ ان رسوم کے باب میں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ان اعمال سے خوش ہیں، اور اکثر کافر دین کی عقل نہیں رکھتے اور اس سے کام نہیں لیتے، بلکہ محض اپنے بڑوں کی دیکھا دیکھی ایسی جہالتیں کرتے ہیں۔ معارف و مسائل بے ضرورت سوال کرنے کی ممانعت۔ ان آیات میں اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے کہ بعض لوگوں کے احکام الہیہ میں بلا ضرورت تدقیق اور بال کی کھال نکالنے کا شوق ہوتا ہے، اور جو احکام نہیں دیے گئے ان کے متعلق بغیر کسی داعی یا ضرورت کے سوالات کیا کرتے ہیں۔ اس آیت میں ان کو یہ ہدایت دی گئی کہ وہ ایسے سوالات نہ کریں جن کے نتیجے میں ان پر کوئی مشقت پڑ جائے یا ان کو خفیہ رازوں کے اظہار سے رسوائی ہو۔ شان نزول۔ ان آیات کا شان نزول مسلم کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ جب حج کی فرضیت نازل ہوئی تو اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ کیا ہر سال ہمارے ذمے حج فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کا جواب نہ دیا تو مکرر سوال کیا، مطلب تھا کہ دوبارہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی سکوت فرمایا، انہوں نے تیسری مرتبہ پھر سوال کیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتاب کے ساتھ تنبیہ فرمائی کہ اگر میں تمہارے جواب میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج فرض ہے تو ایسا ہی ہو جاتا اور پھر تم اس کو پورا نہ کر سکتے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جن چیزوں کے متعلق
میں تمہیں کوئی حکم نہ دوں، ان کو اسی طرح رہنے دو، ان میں کود کرید کر کے سوالات نہ کرو۔ تم سے پہلے بعض امتیں اسی کثرت سوال کے ذریعے ہلاک ہو چکی ہیں کہ جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نہیں کی تھی، سوال کر کے ان کو فرض کرا لیا اور پھر اس کی خلاف ورزی میں مبتلا ہو گئے۔ تمہارا وظیفہ یہ ہونا چاہیے کہ جس کام کا میں حکم دوں اس کو مقدور بھر پورا کرو، اور جس چیز سے منع کر دوں اس کو چھوڑ دو۔ مراد یہ ہے کہ جن چیزوں سے سکوت کیا جائے ان کے متعلق کود کرید نہ کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت اور سلسلہ وحی ختم ہے۔ اس آیت میں ایک ضمنی جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، یعنی نزول قرآن کے زمانے میں اگر تم ایسے سوالات کرو گے تو بذریعہ وحی ان کا جواب آ جائے گا۔ اس میں نزول قرآن کے ساتھ مقید کر کے اس کی طرف اشارہ فرما دیا کہ نزول قرآن کی تکمیل کے بعد نبوت وحی کا سلسلہ بند کر دیا جائے گا۔ ختم نبوت اور سلسلہ وحی کے انقطاع کے بعد ایسے سوالات کا اگرچہ یہ اثر نہ ہوگا کہ نئے احکام آ جائیں، جو چیزیں فرض نہیں ہیں وہ فرض ہو جائیں، یا بذریعہ وحی کسی کا خفیہ راز آشکار ہو جائے، لیکن بے ضرورت سوالات گھڑ گھڑ کر ان کی تحقیقات میں پڑنا یا بے ضرورت چیزوں کے متعلق سوالات کرنا بعد انقطاع نبوت کے بھی مذموم اور ممنوع ہی رہے گا، کیونکہ اس میں اپنا اور دوسروں کا وقت ضائع کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، یعنی مسلمان ہونے کی ایک خوبی یہ ہے کہ آدمی فضول باتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بہت سے مسلمان جو بالکل فضول چیزوں کی تحقیق میں لگے رہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا اور نوح علیہ السلام کی کشتی کا طول و عرض کیا تھا، جن کا کوئی اثر انسان کے عمل پر نہیں، ایسے سوالات کرنا مذموم ہے، خصوصاً جب کہ یہ بھی معلوم ہو کہ ایسے سوالات کرنے والے حضرات اکثر ضروری اور اہم مسائل دین سے بے خبر ہوتے ہیں۔ فضول کاموں میں پڑنے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ آدمی ضروری کاموں سے محروم ہو جاتا ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ حضرات فقہا نے خود ہی بہت سی مفروضہ صورت مسائل کی نکال کر وہ سوالات قائم کر کے ان کے احکام بیان کر دی ہیں، سو یہ بے ضرورت چیز نہ تھی۔ آنے والے واقعات نے بتلا دیا کہ آئندہ نسلوں کو ان کی ضرورت تھی، اس لیے وہ فضول اور لا یعنی سوالات نہ تھے۔ اسلام کی تعلیمات میں یہ بھی ایک تعلیم ہے کہ علم ہو یا عمل، کوئی کام ہو یا کلام، جب تک اس میں کوئی دینی یا دنیوی فائدہ پیش نظر نہ ہو اس میں لگ کر وقت ضائع نہ کرے۔ تو معذرت کے ساتھ یہ سورہ مائدہ چل رہی ہے، سورہ انعام یہاں غلطی سے لکھا گیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔